ہیں اس کی دلیلیں اگر آپ سنیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کس نے دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کے اندر حدیث موجود، حضرت ابو بکر صدیق نے عصر کی نماز پڑھائی اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں، آپ مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ جو علی کا امام ہے وہ ہمارا بھی امام ہے، جو علی کے امام ہے وہ ہمارا بھی امام ہے۔ تو جب باہر آئے تو بچے کھیل رہے تھے اور ان میں حضرت امام حسین بھی کھیل رہے تھے۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ صحیح بخاری، میں حوالہ کتاب یہاں موجود ہے، میں نکال کے دکھاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ بھائی، اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ کیوں کہ یہ وہ حسین ہے جسے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ ذرا سوچیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور حسین کو حضور بھی اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی سے فرماتے ہیں، علی اس کی شکل تم سے کم ملتی ہے، رسول اللہ سے زیادہ ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی یہ تم سے اس کی شکل تمہارے جیسی نہیں لگتی، بیٹا تمہارا ہے لیکن یہ نانے پہ گیا ہے۔ اور حضرت علی اس کو سن کے مسکرا جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کے اندر کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے خاندان سے زیادہ اپنے نبی کے اہل بیت کی ٹیک کیئر کروں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ تھے، خلیفہ راشد، تو آپ سب کو وظیفہ ملتا تھا صحابہ کو، تو جو مہاجرین تھے ان کو ہائیسٹ ملتا تھا وظیفہ، اور جو پھر بعد میں صحابہ تھے ان کا کم تھا۔ تو آپ اپنے بیٹے کو بھی عام ایوریج دیا کرتے تھے، مہاجرین والا نہیں دیتے تھے۔ اور حضرت امام حسن اور حسین تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہجرت کے وقت، وہ تو مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں کو مہاجرین کے برابر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ چھوٹے تھے تو کپڑے آئے تو ان کے ناپ کے کپڑے نہیں تھے، حضرت عمر پریشان ہو گئے، خط لکھا یمن میں کہ اسی کوالٹی کے 2 جوڑے جو ہیں ان شہزادوں کے لیے بھیجے جائیں۔ یمن سے فوراً ان کے سائز کے کپڑے منگائے گئے، جب انہوں نے پہنے فرمایا الان تابت نفسی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایران کی شہزادی کنیز بن کے آتی ہے، لوگ مشورہ دیتے ہیں حضرت عمر آپ ان سے شادی کر لیں، اور اتنی حسین جمیل کہ پورے مدینے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ شادی کر لیں، اپنے بیٹے جو آپ کا شہزادہ عبداللہ بن عمر ان سے کر لیں۔ فرمایا نہیں، اس کا نکاح تو پھر ہمارا شہزادہ اسلام سے ہوگا، امام حسین سے ہوگا۔ نکاح پڑھایا کس نے؟ عمر فاروق نے۔ دعا دی کس نے؟ عمر فاروق نے۔ اور زین العابدین انہی کے بیٹے ہیں، سید سجاد علی اوسط امام زین العابدین ان کی اولاد ہیں، اور آگے جتنے بھی امام ہوئے ہیں وہ سارے انہی میں سے ہوئے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم ان کو مانتے نہیں۔ اور جو آپ کی جو دوسری زوجہ ہیں جو علی اکبر کی والدہ ہے، تو میں نے وہ دوسرا بندہ تھا، میں نے اس کو پوچھا تو اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان کی نانی کون تھی؟ ان کی نانی کون تھی؟ حضرت علی اکبر کی والدہ کون تھی؟ حضرت علی اکبر کی والدہ تھی لیلہ بنت ابی مرہ، اور آگے ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت میمونہ بنت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان کی بیٹی میمونہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، حضرت ام حبیبہ کی سگی بہن، یہ کس کی نانی ہے؟ یہ حضرت علی اکبر کی نانی ہے۔ تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے رشتے کرتے ہیں، آپس میں پیار محبت کرتے ہیں، اور لوگ یہ تصویر بیان کرتے ہیں
کہ नाउज़ बिल्लाह सहाबा और अहले बैत दो धड़े थे, वो तो एक दूसरे पर अपनी जिंदगियां निछावर करते थे, वो शीरो शकर थे। कुरान बयान करता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। अल्लाह बयान करता है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनको देखो ये काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम हैं। ये सुबह शाम रब को राजी करने में लगे रहते हैं। ये सजदे और रुकू में इनको तुम देखोगे, इनके चेहरों पर ईमान का नूर है। तो ये तो आपस में शीरो शिकर थे। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत ये ज़रूरी है। और इमाम शाफी फरमाते हैं या अहला बैत रसूलिल्लाह हुब्बकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु लौ काना रिफ़दल हुब्बु आले मुहम्मदिन फलयशहदिस सक़लान अन्नी राफ़िदी यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि इन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ऐ हुजूर के अहले बैत, तुमसे मोहब्बत करना कुरान में अल्लाह ने बयान किया। और वो फरमाते हैं अगर तुमसे मोहब्बत की वजह से कोई मुझे राफ़ज़ी या शिया कहता है तो चाहे सारी दुनिया सुन ले, इस माना में बेशक मुझे ब्लेम करते रहो, मैं शिया का फतवा लगने के डर की वजह से अहले बैत की मोहब्बत नहीं छोड़ सकता। ये अहले बैत की मोहब्बत है। और इमाम शाफी फरमाते हैं तुम्हारी शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब तक तुम पर दरूद ना पढ़ा जाए बंदे की नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। भाई नमाज में क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जब तक आले मोहम्मद पर दरूद नहीं पढ़ोगे, इमाम शाफी का फतवा है, तुम्हारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी। तो इसलिए अहले बैत के साथ अकीदत रखना, उनसे मोहब्बत। और फिर ये शहजादे, जैसे अभी हजरत बयान कर रहे थे कि हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू इनसे मोहब्बत फरमा, और क़यामत तक जो इनसे मोहब्बत करे या अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। और फिर जब हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन को हुजूर अलैहिस्सलाम आपके सामने आते तो नजरे बद से बचाने के लिए हुजूर उन पर दम किया करते थे। क्या करते थे? आज लोग कहते हैं दम ये फूका है, किथु कर लेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों को सामने बिठा के हुजूर फरमाते थे कि हमारे बाप इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल और इसहाक पर इस दम के जरिए से दम फरमाया करते थे। कहते सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर वो दम फरमाते उन दोनों के लिए। तो आज इस तरह करें, अपने ऊपर सारे दम कर लें, मेरे साथ पढ़ें वो कलिमात। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाह इत्ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिम व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये जब अपने लिए पढ़ेंगे तो आऊज़ु कहेंगे, तो जब किसी पर कहेंगे दम करना है तो कहते थे ओईज़ो का, एक आदमी। चूंकि दोनों पर करते थे तो आप फरमाते थे ओईज़ो कुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये पढ़ के हुजूर अपने नवासों के ऊपर दम किया करते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में। तो ये कितने आसान से अल्फाज हैं। अगर अपने लिए पढ़ना है तो आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। 3 छोटे छोटे जुमले हैं, तो इसको इंसान याद कर ले और एक मामूल बना ले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उन पर दम किया करते थे। और फिर इन्होंने बचपना गुजारा। पैदा होते हैं तो घुट्टी कौन देता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम कौन रखता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचपना किनके हाथों में गुजरता है? सरकार के सामने। अगर कभी इमाम हुसैन रो रहे हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि इनको रोने ना दिया करो। अलम तालमी अन्ना बुकाअहु यूज़ीनी। आपको नहीं पता कि जब ये रोते हैं तो मुझे अजियत होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको रोने से कहा करते थे इनकी हिफाजत करो, इनको रोने ना दिया करो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहला करते हैं ईसाइयों के साथ, वो कहते हैं आ जाए हक और बातिल का फैसला कर लें। कुरान की आयत है
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آپ بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر ہم سچے ہیں یا اللہ اپنی قدرت دکھا دے اور ان کو برباد کر دے، اور اگر یہ سچے ہیں تو ہمیں ہلاک کر دے. تو حضور کے ساتھ 5 تھے، ایک حضور اور 4 امام حسن، امام حسین، سیدنا علی اور حضرت فاطمہ. یہ 5 تن پاک یہاں سے نکلا. اصل میں دوسری بیٹیوں کو اس وقت وصال ہو گیا تھا. خیر یہ 5 کی ایک اپنی شان ہے اور ہم ماننے والے ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہتے کہ یہ 5 اہل بیت ہیں اور باقی نہیں. ہم سب کو ماننے والے ہیں. ان 5 کی اپنی شان ہے. جب وہ آئے پادری، انہوں نے کہا ان کے چہرے پر جو جلال ہے، اگر انہوں نے پہاڑ کو بھی کہا نا یہاں سے ہٹ جائے تو پہاڑ بھی ہٹ جائے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرتے. اور پھر ان کے جو فضائل ہیں، حضور فرماتے ہیں من احبہما، من احب ہذین، جس نے ان دونوں سے پیار کیا، حسن اور حسین، واباہما وامہما، اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ کی عقیدت رکھی، اور وہ من احبنی، اور مجھ سے بھی محبت کی. فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، ان دونوں سے اور ان دونوں کے والدین سے، 5 سے پیار کرے، فَقَانَ مَعِيَّ فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جامع ترمذی کے اندر حدیث فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ہی درجے میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو ان سے محبت کرے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، وہ دور رہتے تھے مدینہ شریف سے، میں آج مغرب وہاں پڑھوں گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرواؤں گا. کہتے ہیں میں گیا، حضور نے مغرب پڑھائی، مغرب سے لے کے عشاء تک آپ وہیں پہ رہے، نفل پڑھتے رہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حرمین شریفین میں ہوتے ہیں مغرب سے عشاء تک وہیں پہ رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں. تو جب مغرب کی نماز ہو گئی، پھر عشاء کی نماز ہوئی، ڈسٹرب نہیں کیا. جب لوگ چلے گئے تو سرکار نکلے، کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ملا اور اس نے سرگوشی کی. اس کے بعد حضور نے کہا کہ یہ پیچھے کون ہے، یہ کون مجھے فالو کر رہا ہے؟ اور پھر حضور نے خود ہی فرمایا کیا یہ حذیفہ ہے؟ کہہ دیں سبحان اللہ بھائی. حذیفہ ہے، یہ ٹین ایجر ینگ بوائے، حذیفہ پیچھے آ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہاں. تو سرکار نے فرمایا غافر اللہ لک ولامک، اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرما دے. اور فرمایا کس کام سے آئے ہو؟ لیکن دعا پہلے دے دی. وہ دعائی یہ لے کر آئے تھے، فرمایا اللہ تیری بھی بخشش کر دے اور تیری والدہ کی بھی مغفرت فرما دے. تو پھر سرکار نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط. فرمایا تم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کوئی سرگوشی کر رہا تھا؟ یہ فرشتہ آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا. یہ رب کا استاذن ربہ ان یسلمنی و یبشرنی، رب سے اجازت طلب کی کہ میری بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرے اور مجھے یہ بشارت دے، رب کا یہ پیغام دے، یہ خوشخبری دے ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور مجھے آ کے یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. دیکھیں رب کا کتنا اہتمام. تو وہ امام حسین، وہ خاندان، ان کی محبت میں ہم آج یہاں. عزیزان محترم، آج بدقسمتی یہ ہے کہ یزید کی تعریف کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے. اس کا اپنا بیٹا جب تخت خلافت پر بیٹھا تو وہ اس کی تعریف میں کچھ نہیں کہہ سکا. عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ سے تھے، ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا امیر المومنین یزید. فرمایا اس کو 20 درے مارے جائیں. تو یزید جیسے پلید آدمی کو امیر المومنین کہتا. عزیزان محترم، یہ فتنوں کا دور ہے. آج حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ اس کو نعوذ باللہ یزید کو کہتے ہیں صحابی رسول. یہ حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا، ان کے دور خلافت میں. حضور کے دور میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. کوئی کہتا جی جنتی، نعوذ باللہ. کوئی کہتا جی امیر المومنین. وہ ایک
آج کل بڑا وہ ٹی وی میں آتا ہے ڈاکٹر چھایا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جی رضی اللہ تعالیٰ, استغفر اللہ, ڈاکٹر نالائق, میں کہتا ہوں نالائق, بے شک بے شک, بے وقوف آدمی. تو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے؟ تجھے امام حسین کی عظمت اور شان اور مقام کا نہیں پتا؟ تو نے عقائد کی کتابیں نہیں پڑھی؟ قرآن اور حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو. اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے ان پر اللہ کی لعنت ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہے. سرکار فرماتے ہیں جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا, ان کو اذیت پہنچائی, اس پر اللہ کی لعنت ہے. پھر بھی بندہ کہے جی مجھے نہیں پتا. بڑے بڑے امام, میں کہتا ہوں ایک پوری فہرست ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, وہ کس چیز کا مستحق ہے. ہماری عقائد کی کتاب میں واضح طور پہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذالک واہانت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناه وان كان تفاصيل احادا فنحن لا نتوقف في شانه بل في ایمانه فلعنۃ اللہ علیہ وعلى انصارہ واعوانہ. کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک کہ یہ کتاب عقیدے کی درس نظامی میں پڑھ نہ لے. سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں اینڈ آف دا سٹوری, کنکلوژن, دیٹ جو کچھ اس نے کیا اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے دوستوں پر بھی اللہ کی لعنت. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ الخلفان میں لعن اللہ من قاتلہ, اللہ کی لعنت جس نے ان کو قتل کیا, جس نے ان کو شہید کیا. وابن زیاد معاہ, اور ابن زیاد پر بھی. ویزید ایضا, امام جلال الدین سیوطی فرمائے اور یزید پر بھی لعنت. وکان قتلہ فی کربلا وکان فی قتلہ قصۃ فیہا طول لا یحتمل القلب ذکرہا فإن للہ وإنا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں بڑا طویل دردناک قصہ ہے, دل متحمل نہیں کہ اسے بیان کیا جا سکے, صرف انا للہ وإنا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں. اور یہ یزید شراب پیتا تھا, فاسق تھا. علامہ سید محمود آلوسی مفتی بغداد تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کرتے ہیں حینئذ لا مجال لک عن القول بأن اللعین کان منافقا. وہ کہتے ہیں اگر تم حقائق کو پڑھو تو تم اس لانتی کو منافق کے علاوہ کچھ کہو گے نہیں. یہ منافق تھا جس نے بندروں کو ساتھ کھیلنا, بندر نچانا, بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنانی, نوجوان بے ریش لڑکوں کے ساتھ کھیلنا, کبوتر بازی کرنا, بکرے پیڈو ان کو کھلانا, یعنی جو شطرنج کھیلنا. کون سا ایسا کام ہے کہ جو اس نالائق نے نہیں. شرابیں پینا, نمازوں کو ضائع کرنا. البدایہ والنہایہ ابن کثیر پڑھ کے دیکھ لیں, ابن اسیر پڑھ کے دیکھ لیں, ابن خلدون پڑھ کے دیکھ لیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بڑا اچھا تھا. علامہ آلوسی کہیں لانتی تھا, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہیں لانتی تھا, شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہیں لانتی تھا, مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کہیں کہ لانتی تھا. ایک پوری فہرست ہے علماء کی, محققین کی جو کہیں لانتی تھا, اور آج لوگ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. یہ دو فکریں ہیں عزیزان محترم. میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک فکر یزید ہے اور ایک فکر امام حسین ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. امام حسین نے یہ قربانی دین کو بچانے کے لیے دی تھی. ذرا سوچیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رہتے تھے. آج جب حاجی جاتے ہیں, حاجی صاحب کتنا مشکل ہوتا ہے جب آدمی مدینہ شریف چھوڑتا ہے. مدینہ کی جدائی یا کعبۃ اللہ کی جدائی, جب بندہ وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے اس کے دل سے پوچھو کہ بندے کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے. امام حسین تو پیدا اس شہر میں ہوئے تھے. اگر وہ چاہتے تو بھی کہتے کوئی بات نہیں, سمجھوتا کر لو, وقت پاس کر لو, اپنی واہ کرا لو. جس طرح آج ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو روایتی قسم کے پیر ہیں, جنہوں نے دین کا کوئی کام نہیں کیا.
ورنہ اگر پیر ہو پابند شریعت ہو ہمارے سر آنکھوں پر. تو جس طرح آج کل روایتی پیر کہتے ہیں وہ مرید سے ڈرتے ہیں, اس کو حق بات نہیں بتاتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, کہ مرید نہ ناراض ہو جائے. تو اگر امام حسین بھی اس وقت کہتے ٹھیک ہے پیری مریدی کر لو, نذرانہ مجھے دے دو, میرا کام چلتا رہے گا, لیکن انہوں نے مک مکا نہیں کیا. انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے, نانا کے دین کو بچانے کے لیے کلمہ حق کہا. مدینہ سے چلے کہ مکہ چلتا ہوں, مکہ امن کی جگہ ہے, امن سے رہوں گا. اور 4 مہینے رہے تقریباً مکہ شریف میں. اب کوفیوں کے خط آنے شروع ہو گئے, آپ آ جائیں, ہم گردنیں لٹائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. آج ہم بھی ذرا سوچیں, کہتے تو ہم بھی ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم امام حسین کے لیے کرتے. ذرا سوچیں اس وقت ایک طرف دنیا کی چمک دمک, مال و متاع, دنیا کا اقتدار, عزت شہرت, اور دوسری طرف اپنے گھر کو لٹانا, اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا. ذرا سوچیں. آج ہم زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہوتے. ذرا سوچیں, یہ وہ لوگ تھے جو لشکر میں جو یہ کہتے تھے ہم نے بلایا ہے, اور کہتے تھے اے امام ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں, ہم دل سے آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں, لیکن ہماری تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. ذرا آج ہم بھی سوچیں, ہم کہتے تو ہیں ہمارے دل اسلام کے ساتھ ہیں, لیکن ہمارے ریسورسز اور ہمارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ اسلام کو سپورٹ کرنے میں ہو رہے ہیں یا نعوذ باللہ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں؟ وہ حر تھا جو آخری وقت میں جسے رب نے ہدایت عطا فرمائی, وہ ایک جرنل تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ واقعی یہ یہاں تو بات قتل و غارت پہ آ گئی, اور شکاوت اور بدبختی نے دنیا کے تخت اور حکومت کی وجہ سے نبی کے نواسوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, آخری وقت میں گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور حضرت امام حسین سے کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کا ہوں, میرا دل بھی آپ کے ساتھ ہے, میری تلوار بھی آپ کے ساتھ ہے. امام حسین نے کہا جا ہم نے تجھے معاف کیا, انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے. لیکن دوسری طرف ابن سعد تھا, وہ ایک صحابی کا بیٹا تھا, سعد بن ابی وقاص, جو عشرہ مبشرہ 10 صحابی جن کو جنت کی خوشخبری ملی ان کا بیٹا تھا ابن سعد, جو کمانڈر ان چیف تھا, جو سپہ سالار تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس مشن پہ جائے, وہ چاہتا تھا بس اس کو کہیں اور بھیج دیں, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. لیکن ابن زیاد جیسے مردود ظالم نے کہا اگر کمانڈر ان چیف باقی رہنا ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد اور ماٹو یہ ہے you want to be a governor in Ray, Ray جو ہے this is the recent Tehran in ایران کا جو کیپیٹل ہے, اس کا نام اس وقت رے تھا. You want to be the governor of Tehran, if you do this job you are the governor, deal. If you don't, your job is gone, everything is gone, and you will never be able to be governor to any city or any country or any state. ابن سعد نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دے دو. گھر چلا گیا, ساری رات سو نہیں سکتا, کروٹ بدلتا ہے. اس کا بھانجا ساتھ تھا, بھانجا کہتا ہے ماموں کیا بات ہے, آج بڑے پریشان ہے, نیند نہیں آ رہی. ماموں کہتا ہے ایک طرف نواسہ رسول کا سر ہے اور دوسری طرف گورنرشپ ہے, ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف یزید کو خوش کرنے والی بات ہے, اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والی بات ہے. چھوٹا سا بچہ بھانجا کہتا ہے ماموں جان ساری دنیا بھی مل جائے تو نبی کے خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. سوچا ہاں ٹھیک ہے. صبح آیا, ابن زیاد کو کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. ابن زیاد نے کہا اپنے سٹار سٹور سارے اتار دو, چھٹی تمہاری, اور تم کبھی گورنر نہیں بنو گے. تو پھر دنیا کی محبت میں بڑے بڑے بہک جاتے ہیں. باوجود اس کے وہ نہیں چاہتا تھا, لیکن دنیا کی محبت میں آیا, کہتا نہیں ٹھیک ہے میں کروں گا. اور جا کے حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے اندر اس نے کربلا برپا کی. عزیزان محترم, 2 محرم کو امام حسین وہاں پہنچے تھے.
7 محرم سے انہوں نے ظالموں نے پانی بند کر دیا اور 9 محرم کو آئے اس وقت عشاء کے بعد کہنے لگے یا 2 آپشن ہیں, only 2, obey or fight. یزید کی بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آج کا کوئی لیڈر ہوتا تو کہتا جی وسیع تر مفاد میں یہ کر لیا, یا کہتا کہ اوپر سے بیعت کر لیں اندر سے نہ کریں. لیکن یہ امام حسین ہے, وہ اندر اور باہر کی تقسیم نہیں کرتے. امام حسین نے فرمایا ان سے کہو کہ 1 رات دے دیں, کل آپ سے بات کریں گے. کل 10 محرم ہے, 1 رات دے دیں, اس رات میں ہم اپنے رب کی عبادت کر لیں اور استغفار کر لیں. ذرا سوچیں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, کہ میدان کربلا میں پانی میسر نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض تو فرض, نفلی عبادت کے لیے رات مانگ رہے ہیں. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا رات آپ نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ, میں تم سب سے راضی ہوں, پیچھے سے نکل جاؤ, میں راضی, خوشی سے اجازت دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارا مرنا اور جینا آپ کے ساتھ ہے, ہم قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر صبر کرنا ہے, پھر صبر کرنا ہے. اب اٹھو, کچھ آرام کرو اور کچھ عبادت کرو. تو حضرت امام حسین کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں اور کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آج ذرا ہم سوچیں ہماری زندگیوں میں قرآن کہاں ہے. کوئی مر جائے تو مجبوراً وہاں قرآن خوانی میں چلے جائیں تو قرآن پڑھتے ہیں. رمضان میں تراویح پڑھنی ہو تو ہم کہتے ہیں تراویح لمبی پڑھی ہے. قرآن سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا. امام حسین نے بتایا کیونکہ میرے نانا نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اہل بیت. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, یہ دونوں اکٹھے رہیں گے اور قیامت کے دن میرے اہل بیت اور قرآن اکٹھے میرے پاس آئیں گے. تو کربلا میں بھی قرآن کو نہیں چھوڑا, نماز کو نہیں چھوڑا. آج ہم کتنی نمازوں سے لاپرواہی کرتے ہیں. مانتا ہوں امریکہ ہے, جاب سکیجول ٹف ہوتا ہے, 5 نمازوں میں بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, ناممکن ہوتا ہے آنا, لیکن اتنی تو عادت بنا لو کوئی 1 آدھ نماز تو مسجد میں پڑھ لیں. جب موقع ملے کوئی 1 آدھ نماز, کوئی 2 نمازیں, اگر 1 پڑھتے ہو تو 2 کر دو, 2 کرتے ہو تو 3 کر دو. مسجد کو آباد کرو, عبادت کرو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. خیر پھر اگلے دن جو قیامت برپا ہوئی وہ آپ نے دیکھا, اور پھر ظالموں نے خیموں کو آگ لگائی, ننھے بچوں کو شہید کیا. پھر ظلم کی وہ داستان کہ جسے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کہ وہ دین کہ جو ایک جانور مر جائے تو اس کی باڈی کی بھی تکریم کی تعلیم دیتا ہے, اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کے جسم کی تکریم کی تعلیم دیتا ہے. ان ظالموں نے ان شہیدوں کے جسموں سے کپڑے تک اتار دیے, پھر ان کے جسموں کو گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ روندا گیا. ذرا سوچیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقلال. He was the man of determination, the man of his words and his deeds, the man who had firm faith in Almighty Allah Tabarak wa Ta'ala, the man who proved that he can give his life but he cannot surrender in front of falsehood. وہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے. جیسا کہ حضرت نے یہ شعر لکھا نا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد نہ داد در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. سر رہتا ہے نہ رہے, سر کٹا دیا لیکن اپنا ہاتھ اس پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا, اور وہاں پر فارمولہ دیا, I give you 3 options, let me go back if you don't want me, let me go back, no fight. Number 2, take me to Yazid, I will talk to him. Number 3, if you don't accept these 2 options, number 3, let me go to the border and I can fight with the disbelievers and to defend my country. یہ 3 کام ہے, کوئی ایک کر لو. انہوں نے کہا نہیں, یا لڑو یا یزید کی بیعت کر لو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی جان اپنے بچوں کو سب کو نچھاور کر دیا حضور کے دین کے لیے. ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی, عورتوں کے چادریں چھین لی, اور وہ اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہیں کہ بے پردگی نہ ہو. یہ وہ خاندان ہے جس کی شان قرآن میں آتی ہے.